بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 6 نئی نہروں کا جو معاملہ ہے اس پر سندھ حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مسلسل کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب دونوں صوبائی حکومتوں کے وزراء جو ہیں انہوں نے بھی بیان بازی شروع کر دیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو کچھ قائدین ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا ہے اور اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے، جیسا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی بات ہوئی شرجیل میمن صاحب کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، دوسری طرف سندھ کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے، اور اب اس میں JUIF بھی شامل ہو گئی ہے، اور بہت ہی اگریسو انداز میں اس نے ایک کمپین شروع کی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مجلس اتحاد امت کے نام سے ایک نیا اتحاد تشکیل دیا ہے، اور 27 اپریل کو وہ مینار پاکستان لاہور پر ایک جلسہ کر رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجلس اتحاد امت بن گئی، اب جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے اس کی تشکیل کے جو امکانات ہیں وہ بڑھیں گے یا کم ہو جائیں گے؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، اور سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ تو طارق فضل چودھری صاحب، اگر مانڈی والا صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کروں۔ مانڈی والا صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کافی ایک اگریسو لائن لی۔ آپ نے تو جلسہ سنا ہوگا، لیکن میں ذرا چاہتا ہوں دوبارہ آپ ان کی جو گفتگو ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سن لیں۔ یہ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دھمکیوں سے وہ پیپلز پارٹی والے کو ڈرائیں گے۔ حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ مانڈی والا صاحب، یہ تو بلاول صاحب کا موقف سامنے آ گیا، لیکن آج جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے اس نے بھی ایک اعلان کر دیا، ذرا ان کا بھی اعلان سن لیں۔ جو چولستان میں نئے کینال بنائے جا رہے ہیں، سندھ کے عوام نے اس کو مسترد کیا ہے۔ 24 اپریل گندکوٹ کے مقام سے نیشنل ہائی وے پر دھرنا دیا جائے گا۔ 25 اپریل جموں شہید کے مقام پر نیشنل ہائی وے کو بلاک کیا جائے گا۔ 26 اپریل موٹر وے کو بلاک کیا جائے گا۔ یہ ایک دن کے علامتی دھرنے ہوں گے پنجاب کی طرف راستے بند کرنے کے۔ اگر آپ نے فیصلہ واپس نہیں لیا تو پھر ہم مستقل طور پر اس پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر اگر 1 مہینہ بیٹھنا پڑا تو ہم مہینہ بیٹھیں گے، سال بیٹھنا پڑا تو سال بیٹھیں گے۔ مانڈی والا صاحب، اب آپ کے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے، کیا یہ صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آپس میں بات چیت کرنے سے حل ہوگا، یا اب اس میں اور بھی بہت سے سٹیک ہولڈرز آ گئے ہیں، جیسا کہ JUIF والے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایک اب آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہے؟ اس کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں حامد صاحب، میری نظر میں تو یہ مسئلہ اس سچویشن تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو میں پہلے بھی شروع میں بھی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا ہمارے پاس ایک بڑا اچھا فورم ہے، وہ CCI کا فورم ہے۔ جب بھی کوئی پروونشل ایشو آتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ پروونسز کا ایشو آتا ہے، تو وہاں ہم لے کے جاتے ہیں، اور وہاں یہ ایشوز ہم ہمیشہ ریزالو کرتے آئے ہیں، چاہے ہماری گورنمنٹ رہی، چاہے PMLN کی گورنمنٹ رہی، چاہے PTI کی گورنمنٹ رہی، وہ فورم ہی اسی لیے بنایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ شروع سے ہی ہم وہاں لے جاتے اور شروع سے ہی اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی تو یہ آج جو آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں یہ پیدا ہی نہ ہوتے۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کو بلا لے اور سٹیک ہولڈرز کو سب کو بلا لے اور وہ ایک میٹنگ اس پہ کال کر لیں پرائم منسٹر، تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس سچویشن میں آ گئی
کہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، پروسیشن نکل رہے ہیں، اس کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے۔ جی طارق فضل چودھری صاحب، پہلے بھی بات ہوئی تھی ہماری اور یہی تجویز آ رہی تھی کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اگر اجلاس بلا لیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب پہلے تو بلاول صاحب پاکستان سے باہر تھے، وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم صاحب نے کچھ دنوں میں جانا ہے ترکی، وہ جب واپس آ جائیں گے تو کیا آپ کے خیال میں اس کے بعد ان دونوں رہنماؤں کے روابط جو ہیں اس کے نتیجے میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بالکل یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی چند مصروفیات کا آپ نے ذکر کیا، وہ یقیناً مصروف رہے ہیں۔ بلاول صاحب بھی ملک سے باہر تھے اور پرائم منسٹر صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے بات چیت کا اور رابطوں کا بھی ہدایت جاری کی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے۔ لیکن یہ جو مسئلہ جس کا ذکر ہو رہا ہے نہروں کا مسئلہ، یہ غلط ڈائریکشن پہ جا رہا ہے، یہ غلط اس میں ہو رہا ہے۔ اور غلط کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ جو پاپولر نیریٹو ہے وہ کیا ہے، جو قیادت ہوتی ہے نا سیاسی قیادت، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر جائے کہ جہاں پہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، جماعت کے لیے فائدہ مند چیز ہو۔ یہ نہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عوام کو وہ چیز نظر نہ آ رہا ہو۔ قیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بیونڈ دا اسکرین چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہی قیادت ہوتی ہے۔ تو آپ پاپولر نیریٹو کو فالو کرنے کی بجائے حقائق کے اوپر رہیں، یہ قیادت کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات یہ بات میں نے کیوں کی ہے، اس لیے کہ اس مسئلے کے اوپر سیاست شروع ہو گئی ہے۔ ابھی جو آپ نے جے یو آئی کا جو بیان سنوایا، ایک روڈ بند کریں گے دوسری روڈ، یہ کوئی بیان ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں یہاں ابھی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرے پاس ایک اور بھی ان کا بیان ہے جس میں ان کے دو معزز علماء جو ہیں انہوں نے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ دھمکی دے رہے ہیں، تو میں وہ دکھا نہیں رہا جان بوجھ کے۔ نہیں، میں نے کیوں یہ کہا کہ یہ کوئی بیان ہے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں پہ انہیں بیٹھ کے بتانا چاہیے کہ یہ نہریں کس وجہ سے سندھ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دیکھنا ایک بڑی عجیب بات ہے، ابھی آپ کو لگ رہا ہے جناب پانی نہیں ہے پاکستان میں، کبھی جناب آپ کو پتہ لگتا ہے جناب کہ ہیلی کاپٹر کی مدد سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، پانی ہی پانی ہے، ہر طرف پانی پھیل گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی مینجمنٹ کے ذریعے ان چیزوں کو حل کرنا ہے۔ اچھا، صوبوں کے درمیان جو آپ کے وسائل ہیں، آبی وسائل ہیں، پانی کی تقسیم، یہ سارے ان کو حل کرنے کے لیے ارسا ایکٹ موجود ہے، 1991-92 سے وہ ایکٹ موجود ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام فیصلے یہ اس ایکٹ کے تحت، آئین اور قانون کے تحت بات چیت کے ذریعے ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ چونکہ بڑے اہم کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی لیڈرشپ۔ اور بلاول صاحب یہ جو کہہ رہے تھے نا، جو بیان آپ نے بلاول صاحب کے دکھائے ہیں، یہ ہمیں نہیں وہ سنا رہے تھے، یہ وہ سندھ کی علاقائی جماعتوں کو سنا رہے تھے، جو ان کے خیال میں نہروں کے ایشو کے اوپر کوئی پاپولر جو نیریٹو ہے اس کو کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بلاول صاحب یہ ان کو سنا رہے ہیں کہ بھائی کریڈٹ آپ نہ لیں، یہ کریڈٹ ہم لیں۔ اور یہ جو چھوٹا سا ذکر کیا نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مطلب چھوٹا ذکر مینس کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کالا باغ، میں اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ نہیں جا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایشو کو بھی آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ٹیکل کرنے کی بجائے پیورلی پولیٹکس کی بنیاد پہ ٹیکل کیا ہے۔ آج یہ مسئلہ بھی سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے، پاپولر نیریٹو کے لیے اس پہ بات کر رہی ہیں، اس پہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، جبکہ بات اس کی ٹیکنیکل چیزوں پہ ہونی چاہیے کہ کیا ملک کو ضرورت ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ہم زرعی ملک ہیں، خوشحالی آئے، زمینیں بنجر آپ کی آباد ہوں۔ اگر کسی ایک صوبے کو اس کا اپنا رائٹ مل رہا ہے اور دوسرے کا نقصان نہیں ہو رہا، ضرور کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کا حصہ پنجاب لے رہا ہے تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہی بات چیت ہے نا، تو یہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں، بجائے جلسوں میں جب آپ تقریریں کریں گے تو اسے یہی ہوگا کہ آپ کو بہت بڑی ایک تفریق نظر آئے گی، اور دیٹ از پالیٹکس۔ آخری ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، ڈاکٹر صاحب بھی ماشاء اللہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، یہ میری اس بات کی تائید کریں گے۔ ایک گاؤں ہے، اس میں ایک دھڑے نے میری سپورٹ کر دی ہے، اب اس کا جو مخالف دھڑا ہوگا وہ لازماً میرے خلاف جائے گا، چاہے دل سے مجھے کتنا ہی پسند کرتا ہو، کیونکہ لوکل پالیٹکس آ گئی ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ ایک نے جناب اس کی وہ کر دی ہے مخالفت، تو پیپلز پارٹی اب انہوں نے اب یہ رد عمل جو آ رہا ہے یہ آنا ہی آنا ہے۔ تو ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں 2 نہروں کی منظوری دی تھی اور اس کے بعد پھر وہ مسلم لیگ نون پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، تو آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ جو سندھ کی لوکل پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے وہ کہہ کسی اور کو رہے ہیں لیکن سنا کسی اور کو رہے ہیں؟
بہت بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں 8 جولائی 2024 کو جس وقت آصف علی زرداری صاحب نے یہ میٹنگ کنڈکٹ کی جس کے منٹس بھی اب سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی کیا تھا, میرا خیال ہے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کو میٹنگ کنڈکٹ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. انہیں یہ ویسے ہی چاہیے تھا کہ یہ CCI میں لے کر جاتے اور یہ شہباز شریف صاحب کو کہتے کہ یہ معاملہ میری کیپیسٹی سے باہر ہے اور یہ CCI آئے اور سارے بیٹھ کر اس کے اوپر بات چیت کریں اور پھر اس معاملے کو پبلک کریں. ان کی اس میٹنگ کے بعد میرا ایک سندھ کا وزٹ تھا. جب میں نے سندھ میں گیا تو سندھ آبادگار والوں کے اندر ایک چھ مگوئیاں جو تھی وہ اپنا آنا شروع ہو گئی تھی. سندھ میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. سندھ آبادگار کو پہلے بھی بہت ساری شکایات ہیں. 14 کینالز پہ ڈائریکٹ جو اللیگل آؤٹلیٹس ہیں جس کی ارسا نے بھی رپورٹ بھی شائع کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو کینالز کا جو معاملہ تھا یہ معاملہ اس وقت جاگر ہوا جس وقت وہاں کا آبادگار اور جتنے نیشنل جماعتیں تھیں وہ اٹھ کھڑی ہوئیں. جب وہ اٹھ کھڑی ہوئیں تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جانا ہے اور انہوں نے ان کی آواز بننے کی یہ کوشش کی. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ رویہ رکھا جو 26 آئینی ترمیم میں تھا, جو پیکا ایکٹ میں تھا کہ اوپر سے دباؤ آیا, منظوری لے لی اور بعد میں حالات کو جائزہ لیا. سندھ کا پانی کا معاملہ جو ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کر لیں گے. سندھ کی عوام جو ہے اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی کینالز جو ہے وہ نکلیں. پانی کا معاملہ میر صاحب یہ سندھ کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا, یہ ہمارا آپ کا معاملہ ہے. اور آنے والے وقتوں میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ہمیں 40 فٹ پہ پانی دے کر گئے تھے, ہم 240 پر لے کر آ گئے اور ہم آگے کیا ڈیلیور کر کے جا رہے ہیں, کیا دے کر جا رہے ہیں اپنی آنے والی قوم کو, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمارے پاس ریزرو واٹر کا کوئی بندوبست نہیں ہے. یہ کینال جو تھی یہ بیسیکلی ریزرو واٹر کے نام سے بنائی گئی تھی کہ ہم ریزرو واٹر کو جو ہے اس سے پانی آباد کریں گے. بعد میں اسے ریگولرائز کرنے کا معاملہ آ گیا. جب ریگولرائز کرنے کی باتیں چلنا شروع ہوئی تو عوام جو ہے وہ سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے سے اب باہر ہو چکی ہے. یہ براہ راست عوام کا معاملہ ہے. مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ عوام سڑکوں پر آ چکی ہے. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نے فیصلہ کرنا, عوام رکھنی ہے کہ حکومت رکھنی ہے. جی میں اس بات سلیم مانڈی والا صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ 8 جولائی 2024 کو صدر آصف علی زرداری صاحب نے کسی اجلاس کی صدارت کی تھی, پھر اس کے میٹنگ منٹ سامنے آئے اور پھر اسی دن پریزیڈنٹ ہاؤس سے کوئی ٹویٹ بھی کی گئی کہ جس میں کہا گیا جی کہ یہ نہروں کی جو منصوبہ ہے اس پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے. بظاہر اس کی چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب اس کی کنٹراڈکشن کر چکے ہیں, لیکن یہ الزام جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. یہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی لگا چکے ہیں اور اب نثار جٹ صاحب دوبارہ لگا رہے ہیں. سر میں اب ان کو کیا کہوں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں کئی میٹنگز ہوتی ہیں جی روز, اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس پہ کوئی صدر صاحب سے ڈیسیشن لینا ہوتا ہے. کئی میٹنگز تو ان کو بریفنگ دی جاتی ہے, کئی چیزوں کے اوپر ان کو ان سے رائے لی جاتی ہے. مگر آپ ایک چیز آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور یہ دونوں پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں کہ صدر صاحب کوئی کسی قسم کا ڈیسیشن نہیں لیتے. اور اگر ان کو کوئی ریکویسٹ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ پرائم منسٹر کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ اور اپنا ویو بھیجتے ہیں. وہ کبھی بھی یہ لکھ کے نہیں بھیجتے کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا. ہاں دیکھیں, جس صدر نے اپنے اختیارات دے دیے پارلیمنٹ کو, حالانکہ مجھے یاد ہے ان پہ اتنا پریشر تھا کہ یہ نہ دیے جائیں, اس کے باوجود انہوں نے دے دیے. وہ ایسے کام کر سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی ہے, ایگزیکٹو کی جو اتھارٹی ہے, وہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور منٹس ایشو کر دے کہ جی یہ ہونا ہے. تو یہ منٹس تو ہر قسم کی میٹنگ ہوتی ہے پریزیڈنسی میں. تو یہ اس کا یہ پوائنٹ آف ویو لے لینا کہ جی انہوں نے یہ ڈیسیشن دے دیا اور اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. اور آپ بھی صدر صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, وہ اس قسم کے نہ کام میں شریک ہوتے ہیں نہ وہ اس قسم کی ڈیسیشن دیتے ہیں. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, فرض کریں کہ صدر صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی یا ایک اجلاس تھا تو اس میں انہوں نے فرض کریں کہ انہوں نے یس کر بھی دیا, اس کی کیا آئینی اہمیت ہے؟ اس کی تو کوئی آئینی اہمیت نہیں ہے.
देखिए मेरे साहब, जो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, जैसे मैंने इरसा एक्ट का आपको हवाला दिया और मैंने आपको कहा कि तमाम जो वसाइल हैं सूबों के बशमूल पानी के, उनकी तकसीम का तरीक़ाकार सूबों में मौजूद है, हम उसी के मुताबिक जाएंगे। हम कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की किसी एक मीटिंग के हवाले से हम नहीं कहेंगे कि ये हतमी जो फ़ैसला है वो उसी मीटिंग के हवाले से होगा। मैंने ये कहा है कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की एक जमात है, लिहाजा हम उनसे यही तवक्को कर रहे हैं और हमारे साथ इत्तेहाद में हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, कि वो संजीदगी के साथ इस पर बैठ के बातचीत के ज़रिए इस मामले का जो एक यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी और आपस में जो एक्सेप्टेबल एक सोल्यूशन है, इंशाल्लाह ताला वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है। अच्छा, लेकिन मैं आपको सुनवाता हूँ जी, पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, उन्होंने आज कुछ बात की है, और उससे पहले जो सिंध के एक वज़ीर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़रा सुने क्या कह रहे हैं जी। बिलावल भुट्टो साहब ने मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। जो किसानों का इशू है उसके ऊपर तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने। आज बड़ा ख्याल आ रहा ना पंजाब के काश्तकार के कंधे पे चढ़ के सियासत करने का, पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम खरीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है? तारिक फजल चौधरी साहब, ये सिंध और पंजाब की लड़ाई पानी से निकल कर अब गंदम का जो इशू है उसको भी लपेट में ले रही है, इस पर सीज़ फायर नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल होना चाहिए। दोनों तरफ मेरा तो ख्याल है फायर ही नहीं होना चाहिए। हाँ, सीज़ फायर तो बाद वाला मरला है ना, हवाई फायर भी नहीं होना चाहिए। हवाई फायर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मीर साहब, हमारे इश्यूज़ और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, पाकिस्तान के मसाइल हैं, और इत्तेहादी हम जो हैं मिल के हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाएं जो इस मुल्क की लेकिन सही मंजिल है। ये समझाए ना कि एक तरफ राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन की गुफ्तगू होती है, वो इत्तेफाक करते हैं कि बातचीत करनी है। गवर्नर पंजाब जो है उनकी पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा मरियम औरंगज़ेब से बात होती है कि जी हमने बातचीत से मसला रिजॉल्व करना है। दूसरी तरफ उधर से सईद गनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर से आपकी वज़ीर इत्तलात पंजाब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। कोई ऐसा लग रहा है कि दोनों जमातें जो हैं उनमें कोई डिसिप्लिन का फुकदान नज़र आ रहा है। देखिए मीर साहब, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब मैं यहाँ पे बैठ के क्या बयान दूँ आपके प्रोग्राम में? ज़ाहिर है किसी ने मेरे कोई कनपट्टी पे पिस्तौल तो नहीं रखा मेरी जमात ने, कोई भी बात कर सकता हूँ। डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की भी आप ये कहें कि नुमाइंदगी होगी, वो जमात की भी नुमाइंदगी होगी। तो मैं इन तमाम जमातों को ये कह रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी के साथ अगर हम इन इशूज़ को लें, संजीदा इशू हैं, इसके ऊपर संजीदगी होनी चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए और सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए मामलात नहीं होने चाहिए। मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा, और उसकी मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है। हम तो अपोजिशन को अक्सर कहते हैं कि भाई आपके लिए सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, यहाँ पे आएँ, इश्यूज़ को उजागर करें, आपकी बात सुनी भी जाएगी, और जो आप जायज़ हमें कोई तनकीद करेंगे, जायज़ मशवरा देंगे, वो हम सुनेंगे, इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। ये तरीका होता है मुल्क को चलाने का। तो डॉक्टर निसार जट साहब, इस तरीके से तो जो तरीका तारिक फजल चौधरी साहब बयान करें, इस तरीके से तो सारे मसले हल हो सकते हैं, तो आप एग्री करते हैं इनसे? मीर साहब, ये जो गंदम काला मामला है, ना तो अपना वज़ीर इत्तलात का मामला है, ना सईद गनी का मामला है। हमने गंदम बीजी है, हमारी गंदम पे हमारी कास्ट आ रही है 4200 रुपये से ज़ायद एक मन के ऊपर, और हमें जो रेट दिया जा रहा है वो 2200, और जो कि मार्केट में 1900 हमें आड़तिये के बलबूते पे छोड़ दिया गया है। तो ये जुल्म और सितम का जवाब कौन देगा? ये उसने हुकूमत ने नहीं जवाब देना, हुकूमत ने रेट नहीं निकालना, हुकूमत ने नहीं गंदम खरीदनी, हुकूमत को नहीं पता कि हमने बारदाना देना है। गंदम की कटाई शुरू हो गई है, अभी तक ना बारदाना है ना कोई रेट है, आड़तियों के बलबूते पे छोड़ दिया। 4200 रुपये मन जो हमारी एक मन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, हमें अगर 2200 रुपये में रेट दे दिया जाए, आड़तिया दे, और 1900 में हम बेचें, तो हम बताएं किधर जाएं? अच्छा, पंजाब का तो मामला ही नहीं है। पंजाब हुकूमत कह रही है जी कि ये गंदम का मामला सिर्फ आप पंजाब में उठा रहे हैं, सिंध में भी तो गंदम काश्त होती है, वहाँ पे क्यों नहीं किसान बोल रहा? क्यों नहीं बोल रहा? सिंध आबादगार वाले बोल रहे हैं सर, पूरे पाकिस्तान में बोल रहे हैं, सिंध वाले भी बोल रहे हैं, पंजाब वाले भी बोल रहे हैं। ये इनका काम ख्याली है। यहाँ पर इसलिए सिंध की आवाज़ आपके सामने नहीं आ रही कि सिंध को तो जान के लाले पड़ गए हैं कि जो उनके पानी पे डकैती डाली जा रही है। और ये मैं कैटेगोरिकली आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये पानी की जो डकैती है
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منافقانہ پالیسی ہے کہ ان کو بھی مطمئن رکھنا، ان کو بھی، یہاں حکومت بھی بچانی ہے، عوام کو بھی مطمئن رکھنا ہے. یہ دونوں چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ لے کر اب نہیں چل سکتی. یہ 26 آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ پیکا ایکٹ نہیں ہے، یہ پانی کا معاملہ ہے. اور اسی طرح گندم کا معاملہ ہے. گندم کے معاملے پر گورنمنٹ آف پنجاب اور سندھ کو اپنی پالیسی دینی ہوگی، باردانہ دینا ہوگا، خریداری کرنی ہوگی. اگر یہ نہ کیا تو آپ تو عام کسان کی حلیہ بگاڑ دیں گے، اور عام کسان تو جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گا. آپ یقین کریں، یہ کسان جو ہوتا ہے اس لیے گندم کی فصل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بیٹی بیانی ہے، میں نے بیٹا بیانا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے تھانوں میں مقدمہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ پینڈنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی چنگا کنکا نکلن گیا تو اسی مقدمہ لڑاں گے. ان کا تو دار و مدار جو ہے وہ گندم کی فصل پہ. گندم کی فصل کے اوپر عالم یہ ہے کہ اس وقت 1900 روپے ریٹ جو ہے آڑتیہ دے رہا ہے. آڑتیہ اپنی مرضی کر رہا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں دے رہی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اس پہ پیکیج اناؤنس کر دیا ہے. اس پیکیج کا آج آپ کے کسان اتحاد نے پریس کانفرنس کر دی، ایک سنگل پینی بھی اس پیکیج کے اوپر کسان کو نہیں ملی. یہ سب فضول باتیں ہیں. آج کی پریس کانفرنس ان کی آپ اٹھا کے سن لیں کسان اتحاد والوں کی. وہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ جو پیکیج دیا ہے وہ اس میں ایک پینی نہیں ملی، وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کسان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اچھا جی، میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد سلیم بانڈی والا صاحب سے بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب، آپ سابق فائنانس منسٹر رہے ہیں، جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس کی اس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے. تو یہ جو نثار جٹ صاحب بات کر رہے ہیں کہ گندم کا ایشو صرف پنجاب کا نہیں بلکہ سندھ کا بھی ہے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ پرائس گورنمنٹ کو دینی چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دینی چاہیے اور پروونسز کو بھی دینی چاہیے. اور یہ ہم نے تو دیکھیں، میں نے پورا ایک ڈیکیڈ اسی پرائس کو، اسی سپورٹ پرائس کو دیتے ہوئے اور نہ دیتے ہوئے اس کے دونوں رزلٹس دیکھے ہیں. تو آپ سپورٹ پرائس نہیں دیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیکسٹ ایئر گندم نہیں لگے گی. تو ہم وہ شارٹیج کے گراف سے بھی گزرے ہیں، جب گندم کی شارٹیج ہوئی تھی اور گندم کی سرپلس ہوئی تھی اس سے بھی گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گورنمنٹ کو بڑا کیئرفلی اور اگین میں یہی کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پروونسز کے ساتھ بیٹھ کے ایک سپورٹ پرائس ڈیسائیڈ کرنی چاہیے، کسانوں کا ان پٹ لے کے. اور ہم یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مگر جب بھی آپ اس میں ڈیلے کریں گے، جب بھی آپ انڈیسائسو ہو جائیں گے، تو پھر یہی جو ناصر صاحب بات کر رہے ہیں اس قسم کی صورتحال کریٹ ہو جائے گی. تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لیڈ لینی چاہیے، پروونسز کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں. یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جب دے نو دا کاسٹ، اور ان کو پتہ ہے کہ گندم کی پرائس کیا آئی ہے اس وقت، جو پروڈکشن کاسٹ ہے گندم کی، تو وہ اس کو ڈیسائیڈ کر کے ڈکلیئر کر دیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اگین فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. بالکل جی میر صاحب، یہ سارے وہ ایشوز ہیں کہ جن سے اس وقت ہمارے لوگ، ہماری عوام جو ہے وہ گزر رہی ہے. اور کسانوں کا ایشو بڑا ایک اہم ایشو ہے. ظاہر ہے ہماری جو پوری اکانومی کی بیس ہے وہ آپ کی زراعت پہ ہے، آپ ایک زرعی ملک ہیں، اور اگر آپ کا کسان خوشحال نہیں ہے تو پاکستان کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی ایک اور مجھے پتا ہے کہ آپ بھی چھوٹے موٹے کاشتکار ہیں، بہت سی چیزیں آپ بھی اگاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. میرا بھی بالکل زمیندارہ بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں ہماری تمام تر جو آپ یہ کہیں کہ توجہ ہے اور ہماری تمام تر جو ہمدردی ہے، وہ ہماری جو ذمہ داری ہے صوبے میں پنجاب ان کے کسانوں کے ساتھ ہے. ہمارے جو صوبائی وزیر ہیں وہ بھی زراعت کے، وہ بھی کاشتکار ہیں، کرمانی صاحب، اور بڑے انرجیٹک ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان ایشوز کو جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے پھینکنے والی نہیں ہے. اگر کسان گلہ مند ہے تو اس کا گلہ دور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان سے بڑھ کے، اگر آپ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا دیکھیں جو اقدامات کسانوں کے لیے پیش دور میں، تو آپ کو پاکستان میں ایک کسان دوست پالیسی نظر آئے گی. کس طرح ہم نے یہاں پہ کھاد کی قیمتوں کو کنٹرول کیا، کس طرح ہم نے یہاں پہ جو زرعی آلات ہوتے ہیں ٹریکٹر سمیت ان میں سبسڈیز دیں، فیسیلیٹیٹ کیا کسانوں کو. تو ہماری پوری کوشش ہے، پہلے بھی، آج بھی، کل بھی، کہ کسان پنجاب کا اور بلکہ پورے پاکستان کا انشاءاللہ خوشحال ہو اور اس کی تسلی و تشفی ہو.
اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کے جے یو آئی نے اور جماعت اسلامی نے مجلس اتحاد امت کے نام سے ایک نیا پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے اور وہ 27 اپریل کو مینار پاکستان لاہور پہ ایک جلسہ کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں اس پہ آپ کا کیا موقف ہے اور کیا یہ تاثر درست ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ گرینڈ الائنس میں شامل ہونے سے گریز کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی کی طرف چلے گئے ہیں؟ میر صاحب دیکھیں، مجھے جو معلومات میرے اطلاعات ہیں کہ وہ غزہ کے معاملے پہ جو ہے یہاں پر ایک کٹ کرنا چاہ رہے ہیں مینار پاکستان پر، اور ہم نے اپنے سورسز سے معلومات لی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایشوز جو ہیں ہم معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، اور میں کسی صورت بھی اس بات سے مایوس نہیں ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور جے یو آئی کا جو ہے وہ کٹ نہیں ہو رہا. کچھ باتیں ضرور ہیں، کچھ ایشوز ضرور ہیں، انہیں ایڈریس ہونا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے وہ گریٹ الائنس جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوں گے، اور ہم بڑا مثبت گریٹ الائنس بنائیں گے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ ہم چڑھ دوڑے کہ جی ہم نے حکومت کو جو ہے وہ مار ہی دینا ہے. ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک ایسی اپوزیشن بنانا چاہ رہے ہیں جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے اور اس کی سپرمیسی کے اوپر جو ہے جو پاکستان میں یہاں پر جو آئین ٹوٹا ہے، آئین ٹوٹنے کے بعد جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، فارم 47 کے جو معاملات ہیں، ان معاملات کو حکومت اگر سنجیدہ طریقے سے بیٹھ کر حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات حل کرنے میں سننے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم معاملات کو آگے لے کر چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جے یو آئی جو ہے میں اس سے بالکل مایوس نہیں ہوں. ہمارا الائنس ہوگا اور ہم ایک گریٹ اپوزیشن الائنس کے تحت آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سلیم آنڈوی والا صاحب، تھوڑے دن پہلے بلاول صاحب نے یہ پیشکش کی تھی کہ میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک برج کا کام دے سکتا ہوں اور ان کے معاملات طے کروا سکتا ہوں، لیکن اب تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جے یو آئی کے ساتھ جاری ہے، اور یہ جو نہروں کا ایشو ہے اس پہ تو جے یو آئی نے بہت ہی ایک اگریسو سٹانس لے لیا ہے سندھ کی حد تک. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف بھی ایک دوسرے سے بات چیت کریں، کیونکہ جے یو آئی ایف اگر سندھ میں نہروں کے مسئلے پہ اگر سڑکیں بند کر دے گی تو سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، جے یو آئی ایف سے تو ہمارا کانٹیکٹ بھی رہتا ہے اور مولانا صاحب سے ہمارا کبھی بھی کانٹیکٹ ٹوٹا نہیں. آپ نے 26 امینڈمنٹ میں بھی دیکھا کہ ہمارا ان سے بڑا ایکٹیو نیگوسیشنز ہوئیں. بلاول صاحب کی بھی ان سے بہت بات چیت ہوئی. اب دیکھیں، یہ جو ہر پارٹی اپنی پوزیشن لے رہی ہے کنالز کے اوپر، تو یہ ان کی پوزیشن ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسائل تو ہوں گے. اگر وہ روڈ بند کریں گے یا ہائی وے بند کریں گے تو پرابلمس تو کریٹ ہوں گے. بٹ میں آپ کو دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ نوبت آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسانوں کے ایشو کی نوبت آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ آپ کا کام ہے ایز گورنمنٹ کہ آپ اس کو ڈیفیوز کریں، ان ایشوز کو ایڈریس کریں اور اس کو ریزالو کریں. اور یہ ہر گورنمنٹ کرتی رہی ہے حامد صاحب. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ ایشو آ رہا ہے. ہر گورنمنٹ میں یہ ایشوز آتے رہے ہیں. ہر گورنمنٹ میں ویٹ کی کرائسس آئی ہے، ہر گورنمنٹ میں شوگر کی کرائسس آئی ہے، ہر گورنمنٹ میں دوسرے ایشوز آئے ہیں. تو یہ میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھ رہا. مگر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جے یو آئی ایف کیا جتنی پارٹیز ہیں، چھوٹی چھوٹی ایک ممبر کی بھی پارٹی ہیں، وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی اس کام کے اندر. تو یہ تو سوچنے کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مجلس اتحاد امت ہے، تمام ریلیجیس پارٹیز مل کر اگر لاہور میں ایک بہت بڑا کٹ کرتی ہیں تو یہ متحدہ مجلس عمل کے ریوائول کی طرف نہیں جا رہے؟ اس سے آپ کو کوئی سیاسی خطرہ نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے پی ڈی ایم کے سربراہ تھے جس میں آپ بھی شامل تھے، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اب وہ ایک نئے اتحاد کی طرف جا رہے ہیں جس میں آپ بھی شامل نہیں ہیں، پی ٹی آئی بھی شامل نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل نہیں ہے. میر صاحب، اتحاد تو بنتے رہتے ہیں، سیاسی اتحاد، اور سیاسی اتحاد ملک میں سیاست کی علامت ہے، جو کہ ہماری آپ کی کانسٹیٹیوشن کی بھی اور ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی بیس ہے. میں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ مذاکرات اور بات چیت بھی جو ہے سیاست کا حصہ ہے، سیاست کا دوسرا نام ہے. تو اس سے تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں تو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی سیاسی اتحاد اگر نیا بنتا ہے، کوئی
بلکہ جب آپ سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ان کا الائنس بن رہا ہے JUI کا نہیں، میں تو ہمیشہ یہ ہر پروگرام میں کہا، بلکہ دعا دی، میں نے کہا اللہ کرے کہ ان کا الائنس ان کے ساتھ بنے تاکہ انہیں عقل مت دینے والی پارٹی بھی ملے۔ کو مولانا صاحب تو سر پہ کفن باندھ کے سیاست نہیں کرتے، نہ قبریں کھودتے ہیں، نہ بندوقیں لے کے اسلام آباد میں حملے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے لانگ مارچ کیے، اسلام آباد میں آئے بیٹھے بڑے پرامن طریقے سے، نہ ان کے وہ نعرے تھے نہ ان کے وہ اعلانات تھے، انہوں نے ایک پیورلی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک بات کی اور اسی کے ذریعے جو معاملات آگے چلائے۔ تو ظاہر ہے یہ سیاسی جماعتیں ہیں، سیاست بھی کرتی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، تو ان کا بات چیت ہونی چاہیے، الائنس ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سسٹم کو کوئی ہمیں کو خطرہ ہوگا اس سے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بھی ایشو آ رہا ہے کہ یہ جو مذہبی جماعتوں کا جو اتحاد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے، لیکن دوسری طرف ایک ایشو یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ پچھلے دنوں کچھ فوڈ چینز جو ہیں ان پر حملے ہوئے اور کہا گیا جی کہ یہ جو فوڈ چینز ہیں یہ انڈائریکٹلی ان فائدہ پہنچا رہی ہیں فلسطین کے دشمنوں کو، تو ان پر حملے ہوئے جس پہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک سخت ایکشن لیا ہے، تقریباً 178 کے قریب لوگ گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایسے ویسے واقعات سندھ میں بھی ہوئے تھے۔ تو یہ جو فلسطین کے ایشو پہ لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے، تو اس بے چینی کا جو استعمال ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کیسے کرنا چاہیے؟ جو عوام کا جوش و جذبہ ہے اس کو چینلائز کیسے کرنا چاہیے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے، تو وہاں پر بھی کچھ فوڈ چینز پر حملے ہوئے۔ شیخوپورہ میں ایک فوڈ چین پر حملہ ہوا، اس میں بیچارہ ایک جو امپلائی ہے اس کی جان چلی گئی۔ 22 کے قریب حملے ہوئے ہیں، اور طلال چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم سختی سے نمٹیں گے ان لوگوں کو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اپنی جگہ پہ، لیکن اس ایشو پہ جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں، فوڈ چینز پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے جو حکومت اقدامات کر رہی ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے فلسطین کے معاملے پر جو ہے مثبت کوئی بھی کام نہیں کیا۔ جس طرح ہمیں ایک مناسل جو قوم جو ہے، ہمیں فلسطین کے لیے اپنی آواز اٹھانا تھی ماں سوائے ایک قرارداد کے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے کہیں بھی کسی بھی فورم پر جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی۔ ایون یہاں پر تقاریر میں یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ اگر کسی نے پروٹیسٹ کرنے کے لیے فلسطین کا جھنڈا بھی اٹھایا تو اسے بھی پولیس پکڑ کے لے گئی۔ تو لیکن آپ کی قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد بھی تو منظور ہوئی۔ جی، وہ میں بتا رہا ہوں نا، وہ دیکھیں نا، اس میں پھر اپوزیشن کا بھی کردار ہے، دوسری جماعتوں کا بھی کردار ہے، صرف ایک نون لیگ کا کردار نہیں ہے نا، سب نے مل کر ایک متفقہ طور پر یہ ریزولوشن لے کر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے معاملے پر ہم سب کو بہت زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور میں بالکل ایسی وائلنس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ جو اس طرح جا کے فوڈ چینز کو کرنا۔ اگر ہم نے کوئی بائیک آؤٹ کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم مناسل قوم ہمیں کر لینا چاہیے۔ ہم ایک ایجنڈے کے تحت کہ جی ہم نے یہ چیز جو ہے پاکستان میں نہیں اس کو آنے دینا یا نہیں اس کا استعمال کرنا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا ایک بڑا شاندار جو ہے یہ مظاہرہ ہوگا اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح انڈیویجولی اٹھ کر جا کر اس فوڈ چین کے اوپر حملہ کرنا، وہاں توڑ پھوڑ کرنا، وہاں نقصان کرنا، قتل و غارت کرنا، یہ الٹیمیٹ ہمارا اپنا نقصان ہے، یہ کسی کا نقصان نہیں ہے۔ میں تو اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حکومت کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے کہ فلسطین میں جو ہونے والے مظالم ہیں، جو انہوں نے اخیر کر دی ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو ہماری ایک ریزولیشن کے علاوہ بھی ہمیں پوری دنیا میں اپنی آواز کو اٹھانا ہوگا، ہمیں گروپس کی صورت میں دنیا میں جانا ہوگا، پارلیمنٹرینس کو جانا ہوگا، اور ہمیں ہر فورم پہ آواز اٹھانا ہوگی اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہوگا۔ سلیم مانڈی والا صاحب، یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئے، دوسری طرف یہاں پہ جو انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی ہوا، میرپور خاص میں بھی ہوا، تو یہ اس سے کیسے نپٹا جائے؟ سر دیکھیں، یہ بھی پھر میں کہوں گا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ تو جب بھی امریکہ سے یا جب بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ان کی انسٹالیشنز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہمارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ اور جیسے ناصر صاحب نے کہا
اپنا افضال صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے انٹرسٹ میں یہ چینیں کام کر رہی ہیں اور ہمارے لوگ اس میں امپلائی ہو رہے ہیں, ہمارے ملک میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اب فائدہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا, یہ تو ایک بہت فار فیچڈ ایک کیلکولیشن ہے. تو ان کو اٹیک کرنے سے ہمیں کیا فائدہ, ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. وہ آدمی تو اپنی روزی کما رہا ہے ان کمپنیز میں یا ان جگہوں میں جو کھلی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی یہ طریقہ ہی غلط ہے, اور اس طریقے کا آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ بجائے ان کو اٹیک کرنے کے آپ جائیں غازہ میں لڑائی لڑیں, آپ جا کے وہاں فلسطینوں کے ساتھ یکجہتی دکھائیں. تو یہ یہاں اپنے ملک میں لوگوں کو نقصان پہنچانا, اپنے لوگوں کو مارنا, میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل اس پہ تو بڑا اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, آپ کی تو حکومت نے پالیسی کا اعلان کیا, یقیناً آپ اس کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم و ستم ہے, اس پہ جو پاکستانی عوام کا غم و غصہ ہے اس کو درست طریقے سے چینلائز کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس طرح کچھ مذہبی جماعتوں نے مل کر ایک مجلس اتحاد امت بنائی ہے, تو حکومت بھی ایک انیشیٹو لے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ ایک ایسا پرامن مظاہرہ کریں جس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہ ہو, صرف پاکستان کے اور فلسطین کے جھنڈے ہوں. میر صاحب, گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, ہمارے آرمی چیف نے, مختلف ایسے مقامات ہیں جس کے اوپر انہوں نے کھل کے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف اظہاری یکجہتی کیا بلکہ ان تمام اقدامات کا ذکر کیا کہ جو اٹھائے گئے گورنمنٹ کی طرف سے, اور پوری انہیں سپورٹ ملی جناب آرمی کی طرف سے. اور یہ ایک نیشنل کاز ہے, اور پاکستان کا بھی نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کا کاز ہے کہ سارے لوگ جو ہیں فلسطین کے نہتے عوام کے ساتھ اور ان کے معصوم بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی یہ جو آپ پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم بیسیکلی ایک جذباتی قوم ہے, چاہے احتجاج کسی مذہبی ایشو کے اوپر ہو یا کسی سیاسی ایشو کے اوپر ہو, یا ہم نے کسی کے ساتھ اپنے اظہاری یکجہتی کرنا ہو, جیسے کہ ابھی یہ موضوع زیر بحث ہے فلسطین والا, تو اس میں جو تشدد آ جاتا ہے پروٹیسٹ کے دوران, جو وائلنس آ جاتا ہے, وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے, چاہے کاز کوئی بھی ہو. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نثار جٹ صاحب, سلیم مانڈی والا صاحب تینوں وائلنس کی مذمت کر رہے ہیں, اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ JUI اور جماعت اسلامی اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے کارکنوں سے کہہ رہی ہیں کہ یہ تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں. یہ اچھی بات نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جب تشدد کا راستہ کھل جاتا ہے نا, ہم سیاست میں بھی تشدد کے خلاف ہیں, ہم احتجاج میں بھی تشدد کے خلاف ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آخر میں ایک ایشو ہے جی, گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں سندھ کے صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب نے الزام لگایا تھا کہ جو عمر کوٹ کا جو بائی الیکشن تھا NA 213 کا, اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ جی سپورٹ کر رہی تھی تحریک انصاف کو. بلاول صاحب نے بھی ایسی بات کی, تو اب اس پہ جو وہاں کی جو مقامی مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں انجینئر منیم خان صاحب, انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھیجا, ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آ جائے. ہمارے جو صدر ہیں بشیر احمد میمن صاحب, ان کا حکم ہے کہ یہاں پر یہ سیٹ جو ہے نواب محمد یوسف تالپور صاحب کے جانے کے بعد خالی ہوئی ہے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ابھی ان کی جو بیگم محترمہ صبا تالپور 213 پہ کھڑی ہیں, تو پاکستان مسلم لیگ نون ضلع عمر کوٹ جو ہے وہ بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے. یہاں پر جتنے عمر کوٹ کے ہمارے ورکر ہیں, سپورٹر ہیں, تو وہ محترمہ کا ووٹ دیں اور محترمہ کو کامیاب کریں. اچھا اب اس پہ مانڈی والا صاحب, یہ ایک مسلم لیگ نون والے جو ہیں سندھ والے, انہوں نے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ بھیجا کہ جی ہم نے تو الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کی امیدوار جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تھا, تو پھر یہ اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں الزام لگا رہی ہے جی کہ نون لیگ نے PTI کے امیدوار کو سپورٹ کیا؟ مجھے صاحب میں نے بھی یہی سوشل میڈیا میں سنا تھا, اور آج آپ کے شو پہ میں سن رہا ہوں, بٹ ایسی کوئی بات نظر ہمیں آئی نہیں کہ ایسی بات تھی یا ایسی کوئی سچویشن تھی کہ نون, اور نون نے بھی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ ہم نے PTI کو سپورٹ کیا ہے. چلیں طارق فضل چودھری صاحب, آپ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میرا تو خیال ہے صورتحال واضح ہو گئی ہے. ہمارے صوبے کے جو سینئر نائب صدر ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان آپ کو بھیج دیا ہے. مانڈی والا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی سچویشن گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئی. وہ ہمارے اتحادی ہیں, اور یقیناً ہمارا سیاسی اور اخلاقی فرض یہی تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے, اور ہم نے کیا. تو PTI نے مانگی تھی امداد نون سے یا نہیں مانگی تھی؟ سندھ میں اس الیکشن میں 84,000 ووٹ
عمران خان کو ملا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہتے تھے یہ 2000 ووٹ نہیں لے سکیں گے، 84,000 چلیں ووٹ پاکستان تحریک آپ کا یہ انصاف کہنا ہے نے کہ لیا مسلم لیگ نون نے سپورٹ نہیں کیا لال چند کو، نہیں کیا، لال چند مالی کو نہیں کیا، یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ووٹ ہے، اور یہ جی ڈی اے کا بھی ووٹ نہیں ہے۔ چلیں جی دونوں نے اپنا موقف دے دیا ہے، اب جو پیپلز پارٹی کا کچھ ابھی تک اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں جی نون لیگ نے سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو، لیکن نون لیگ کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔